آپ हेलो। ایک سیکنڈ ایم وائی رکیے گا, آپ کی آواز اب آ رہی ہے. لے جی, ایک سپر چیٹ آئی ہوئی ہے جو میں نے روکی ہوئی تھی اس وقت. یار ان کا نام پڑھیں گے ساحل بھائی؟ شناتانو ایک منٹ. شانتنو شانتنو پمپلور. پمپلوا. اوکے. وائی دیز مومنٹس ڈونٹ ٹاک آن دا ٹیکسٹ اینڈ ٹرائی ٹو پمپلور. humiliate on donations. Yeah, like donation. بھائی ڈونیشن ہم نے تو نہیں مانگے کسی سے, میں نے تو کبھی نہیں مانگے آج تک. جو پیار میں دے دیتا ہے تھینک یو سو ویری مچ, اس کا بہت 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 شکریہ. لیکن مسجدوں میں تو مانگے جاتے ہیں, پاگلوں کی طرح مائک پہ بول بول کے مانگے جاتے ہیں. جناب ایم وائی بھائی آپ بات رکھیے. سر اس دن جب ہماری آپ سے بات ہو رہی تھی, وہ چور والا جو مسئلہ تھا, سر اس کو ذرا میں بعد میں کریں گے, وہ ساحل بھائی کے چینل پہ ہو رہی تھی, ہم وہاں پہ رکھیں گے. آج ذرا اس ٹاپک پہ آئیے پلیز. اب یہ کیا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے اس میں کیا ہے. سر ابھی آپ کو دکھائیں گے سر حدیث سے, نہیں, میں دوبارہ نے دیکھنا دیکھا چاہیں نہیں. گے؟ ہاں, میں ایک بار دیکھوں اچھا دوبارہ کیا دکھاتے ہیں ہے. سر, آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں سر. یہ دیکھیے دوبارہ دیکھ لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. یہ آپ مومن بھائی ہیں نا؟ ہاں بالکل, مجھے جی یاد آ گیا آپ مومن بھائی ہیں. یہ جی یہ ہاں صحیح میرے خیال سے مسلم اس کی. دن ہی اپنے چینل پہ آئے تھے نا ایم وائی. جی 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 بالکل جی بالکل. جی. تو یار یہ میں مومن, جی مومن بھائی ذرا میں یہ دیکھیے گا. جی جی اس دن جو سوال تھا اس کا میں بولا تھا کہ میں ڈھونڈوں گا, تو اسی دن ملا تھا, لیکن آواز بریک ہو رہی تھی اس دن, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اسی لیے مجھے لیو کرنا پڑا. کوئی بات نہیں بھائی, وہ ہم چلیں گے ساحل بھائی کے چینل پہ جب دوبارہ آپ آئیں گے نا, کیونکہ وہ اس چینل پہ ہو رہا تھا نا, تو وہاں پہ ہم آپ ہاں سے وہ رکھیں گے. ہمارا آج کا ٹاپک ذرا فرق ہے, ذرا اس کو دیکھ لیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئے گی, آپ اگلے سیٹرڈے کو 9 PM آ جائیے گا مسئلہ لے کے, ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے, ایک بار دیکھیں جانکاری ہو کیا ہے. چلیں جانکاری لیتے ہیں کہ عائشہ نے بتایا کہ صالح بنت سہیل اللہ میسنجر کے پاس آئیں اینڈ کہا, میسنجر آف اللہ, آئی سی آن دا فیس آف ابو حذیفہ سائن آف ڈسگسٹ آن انٹرنگ سلیم, کہ سلیم کے آنے پہ ابو حذیفہ کے منہ پہ چہرے پہ ایک عجیب سی آ جاتی ہے. ویئر شکن اور بھی بول اللہ, سکتے ہیں اس کو. ہاں شکن آ جاتی ہے. تھینک یو ساحل بھائی. ویئر اپون اللہ اپوسٹل سیڈ سکل ہم, اس کو اپنی چھاتی چسواؤ. ٹھیک ہے, یہاں پہ سکلنگ ہے, ٹھیک ہے. بریسٹ فیڈنگ کراؤ, ٹھیک ہے, اس کی میرے خیال میں چیپٹر کا نام بھی ہے بریسٹ فیڈنگ این ایڈلٹ, اس کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاؤ. بریسٹ فیڈنگ این ایڈلٹ, سکل ہم. یہ کس میں ہے؟ صحیح مسلم. صحیح مسلم. جی حدیث جی نمبر کتنی ہے؟ 1453 1453A. ہلو. جی جی ہاں, کتنا سر, یہ بتایا آپ نے؟ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے, سر یہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے میرے بھائی, یہ سننا.com سے بھائی دکھا رہا ہوں میں آپ کو. 1453A صحیح مسلم sunna.com سے دکھایا گیا ہے. sunna.com سے. جی 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 ہاں, ایک منٹ سر, میں اوپن کر رہا ہوں. سر آپ اوپن کر لیجئے. سر یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ نہیں, میرے اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے. کیا مطلب سر, آپ میرے ساتھ اس وقت اسٹریم یارڈ میں بیٹھے ہیں, جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. موبائل ہے سر, میرا سیل فون ہے. تو سر سیل فون میں بھی نظر آتا ہے میرے بھائی. چلیں خیر کوئی بات نہیں, آپ کھول لیں. اچھا اتنی دیر میں آپ کھولیں, ایک اور ہیں شاید یہ مومن بھائی ہوں. صحیح مسلم ہے نا؟ جی جی صحیح مسلم ہے سر. ہاں, صحیح سر یہ مسلم کی میں سر یہ آپ کو پرائیویٹ چیٹ 14 میں ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو ٹینشن نہ ہو. یہ لے پکڑے سر. 14 کتنا بتایا آپ نے؟ 14. سر پرائیویٹ چیٹ دیکھیں, اس میں لکھ دیا میں نے. یار یہ احمد حسن, ہلو, آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ لائیو آ سکتے ہیں. مسئلہ کیا ہے بھائی؟ ڈینی ٹائم آؤٹ کیوں کر رہے ہو یار؟ نہیں ٹائم آؤٹ کرو بھائی. ڈونٹ ٹائم آؤٹ دیز مومنس کو بلاؤ یار, ان کو لائیو چیٹ پہ آؤ. یہ مومن ہے احمد حسن, آئے لائیو چیٹ میں. یار یہ کیوں یار, میں بھی دیکھ رہا ہوں لوگ, مت بلاک کرو بھائی پلیز. میں سارے لوگوں کو, آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم میں نے بولا تھا تمام ماڈریٹرز کو, جب تک کوئی بندہ گالیاں نہ نکالے میرے کسی 95% گیسٹ ہو کو, گیا. جب تک میرے کسی گیسٹ کو کوئی بندہ گالیاں نہ نکالے, ان کو میوٹ مت کرو بھائی لوگوں. کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, کیوں نہیں سمجھتے بھائی؟ مجھے یہ مومن مجھے چاہیے کہ یہ مجھے بتائیں
تم لوگ مجھے کیا بتا سکتے ہو؟ تم تو خود نہیں سے مانتے ہو. یہ مومنوں نہیں تو آ کے بتانا ہے مجھے کہ میں غلط ہوں. ان کو بولنے دو. جب تک کوئی بندہ گالیاں نہ نکالے میرے کسی گیسٹ کو، کچھ نہیں کہنا ان کو. مجھے بھی کچھ کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہنے دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ لگی ہے؟ پلیز اس چیز کا خیال رکھیں. کوئی ماڈریٹر کسی کو بلاک نہ کرے بلا وجہ اور میوٹ نہ کرے بلا وجہ. یہ بلا وجہ کا میوٹ اور بلاک ہے. رے صاحب کہتے ہیں سپر چیٹ سپر اسٹیکر 499. تھینک یو سو ویری مچ رے فار یور ڈونیشن سپر چیٹ اینڈ تھینک یو، گاڈ بلیس یو. اور رے کے ساتھ ہم نے ایک لمبی چوری گپ شپ رکھنی ہے. رے از اے گریٹ ایکس مسلم ایز ویل. او کدھر سے ہے یہ ریپ؟ سر رے بھی پاکستان سے ہیں بھائی. اچھا ان گریٹ کے ساتھ گریٹ میں گریٹ رکھوں گا سر. یہ بڑے زبردست ایکس مسلم ہے، بہت پیارا یار بولتے دل ہیں. خوش ہو جاتا ہے یار. کیا ان کے منہ میں مٹھاس ہے سر، کیا او مٹھاس ہے ان کے ہو منہ میں. ہائے 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 ساحل بھائی آپ کو بھی پیچھے چھوڑ گئے یہ مٹھاس میں. ہائے 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 ہائے، پھر تو سننا ہی پڑے گا بھائی. سر میں کہتا ہوں دھنیے کا پانی کیا ہے، انہوں نے کمال ہی دھنیا ہی پورا کھا لیا ہوا ہے. چلو دھنیا پھیل رہا یہ اچھی بات ہے. او یس سر، بہترین پھیل رہا. زبردست. جناب ہلو ایم وائی بھائی، جی جناب بتائیے. ایم وائی بھائی ابھی بھی غائب ہے. اکبر بھائی آپ آ گئے اپنی نظم لے کے؟ اچھا اکبر بھائی بھی ایکس جی مسلم ہے جی. یہ ایک نظم سنانا چاہ رہے تھے. سنا دو. سنا دیں سر، اب سنا دیں. کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، ہر وقت خدا کی مدد میں رہتا ہوں. جو کام خود نہیں کر سکتا وہ میں کر دیتا ہوں. مندر میں دان پیٹی سے چوری نہ ہو اس لیے میں CC کیمرے بھی لگوا دیتا ہوں. سنا ہے تیرے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا، جھاڑوں کو ہلا کر سوکھے پتے بھی گرا دیتا ہوں. کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. صبح ہوتے ہی میرے آنگن میں پنچھی چلے آتے ہیں. تیرا گھر دور نہیں میرے گھر سے، پھر یہ پشو میرے گھر کیوں چلے آتے ہیں. دکھ مانگنے سکھ مانگنے تیری چوکھٹ پہ چلے آتے ہیں. بیٹھے رہتے ہیں بھکاری ہر وقت تیرے چوکھٹ پہ، پھر کیوں بھیک مانگنے میرے پاس چلے آتے ہیں. تیری دلیری تو بہت سنی ہے قرآن اور گیتا میں، جب بھی تیری ضرورت پڑی کیوں اترا نہیں 7 آسمانوں سے. تیرے آگے رو رو کے ماں رہتی ہے سجدوں میں، پھر بھی نہ جانے کیوں یقین میں رہتی ہے تیرے جھوٹے یقینوں پہ. پھر بھی تجھے کوئی فرق نہیں ان کے آنسوؤں کی، اسے کیا معلوم تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. تیرے بھروسے ہوتے تو یوں نہ ہم آسمانوں میں گھومتے، تیرے بھروسے بیٹھے ہوتے تو ہم نہ صفائے آفتاب ہوتے. تیری جھوٹی جنت کی یقین ہے، پھر کیوں مرنے کے بعد اپنے کیوں روتے ہیں. کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. تیری جھوٹی ہوائی کو مان لیتا تو کبھی بھی گھر میں کبھی بھی میرے گھر میں روشنی کا بلب نہیں ہوتا. تیرے دلاسوں پہ ہوتے تو ہم کبھی بھی مسکرائے نہیں ہوتے. تو نہیں ہے میں جانتا ہوں، کیونکہ ایک ہلکی سی آہت کی بھی کوئی ہلکی آہت ہوتی ہے. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے تیری نفس کو خوب پہچانتا ہوں. کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. وہ دن دور نہیں تیرے جھوٹے دلالوں کی خیر نہیں. تجھے سجدہ کرتے ہیں ان سروں کی خیر نہیں. ہر وقت کا پہیہ گھوم رہا ہے، ہماری منزل کہاں ہے. تیری کتابوں کی ابھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. مانتے ہوں گے کچھ بنا سمجھے تجھے بہت سے لوگ، میں نے جانا تیری حرکتوں کو تو اٹھا نہ پایا اپنا سر گیروں کے آگے. کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا. ہر عورت
ہر عورت جاننے لگی ہے تیری 72 حوروں کے بارے میں، حلالہ اور متا کے بارے میں، 6 سال کی عائشہ اور تیری بہو زینب کے بارے میں۔ واہ صدیاں بیت گئی تیری جنت کی جھوٹی کہانیوں میں، اور ہم لڑتے رہے آپس کی رنجشوں میں۔ جب ہم نے سچائی کی کھوج کرنی چالو کی، ہیرا سمجھ کے غار میں گھسے، ہمیں تو بس لونڈیا بانگیا اور 4 شادیاں، مالے غنیمت پھوپھیا بھتیا اور بیٹیوں کی شادیاں، جنت کے رنگین سپنے والی، سر سے تن جدا کرنے والی ایک کتاب ملی۔ اور یہ کتاب اور یہ کتاب اور یہ کتاب دوسرے کے ہاتھ میں، اور یہ کتاب دوسرے کے ہاتھ میں، اور دوسرا ہاتھ تلوار کے ہاتھ میں، نکل پڑے دنیا کو آزمانے کے لیے، اور ٹھوکتے گئے عرب کی آئیڈیولوجی۔ سورج گھومتا ہے 6 دن میں میرے خدا نے دنیا بنائی، آدم کی پسلیوں سے ہوا کا درشن کروایا، اور اس قدر اسلامی حکومت بنتی گئی، اور نبی کی جھوٹی کہانیوں سے مخملی چادر میں لپٹتے رہے، اور دنیا کے ہم کٹتے چلے گئے، اور دنیا آکاش چھونے لگی، اور ہم جھوٹی حسین کے جنت کا اپنا مستقبل تلاشتے رہے۔ کون کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ واہ جی واہ، کیا زبردست نظم سر آپ کی۔ میں ذرا سوری ابھی چل رہی تھی، سوری آپ کے پیچھے سر بہت زیادہ نوائز چل رہا ہے، آپ کی نظم میں کافی انٹرپشنز ہو رہے ہیں اس پیچھے کی نوائز سے، لیکن سر جتنی بھی ہم نے ابھی سنی ہے بہت اعلیٰ سر، بہت مزہ آیا۔ ایک بشارت سنگھ صاحب کا سپر چیٹ ہے، مدھب اندر بھیجا باہر ان مومنوں کا۔ یہ ایک اور سپر چیٹ آئی ہے 100 روپے کی لوکیش بی ایم کی طرف سے، اور اس کے بعد ایک اور سپر چیٹ آئی ہے جناب کی طرف سے، ایک سیکنڈ میں مس کر رہا ہوں کہیں، مائی لارڈ کی طرف سے، ایرم سیز ٹو می جیسس بلیس یو، تھینک یو سو ویری مچ۔ اوکے جی، تو بھائی جان بہت مزہ آیا آپ کی نظم کا، بڑا بہترین نظم آپ نے پڑھی۔ مائی جی واپس آ چکے ہوئے ہیں، سو ان سے ذرا ہم پوچھتے ہیں کہ جناب کیا سین ہے آپ کا، کیا ہلو آپ جی پڑھ کے آئے ہیں؟ ہلو جی جی سر، ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں، مجھے ابھی تو کچھ زیادہ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک، تو جو میں پڑھا وہ پڑھ کے خالی اوٹ پٹانگ ہی لگ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو اوٹ پٹانگ دکھ رہا ہے مجھے وہی ہو، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس کی چھان بین کریں گے تو تحقیق کریں گے تو معلوم پڑ جائے گا۔ بہرحال ابھی میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا جی جی ایڈم چلو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے اگر جو اس ایم دن وائی کا ہے، کچھ بات 2 ایک منٹ منٹ کے ایک لیے منٹ اگر لے لیا جائے تو ہاں بہتر جی ہوگا۔ مائی جی رکیے ذرا۔ ایک منٹ رکے ایم وائی جی، ایک منٹ رکے، کیونکہ میں جی بتایا تھا نا آپ کو میں ٹریول کر رہا ہوں۔ اب اس میں تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایم وائی جی نے جب یہ حدیث پڑھی تو ان کو اوٹ پٹانگ لگی یہ باتیں، تو ایک چیز سمجھ میں آئی کہ چلو یہ سچائی سے یہ اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ اب یہ تحقیق کریں گے کہ ہے کیا اس میں، اور اس کا کیا پاسبل آنسر ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس میں اعتراض کیا کیا ہے آپ وہ دیکھ لیجئے۔ اس میں جو عائشہ کی حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ جو سکلنگ والی جو بتایا گیا ہے وہ اصل میں قرآن کی آیت تھی جو کہ بکری نے کھا لیا تھا، کریکٹ نا ایڈم؟ جی بالکل تو جی آپ بالکل پہلا سر۔ اعتراض یہ لکھیے گا، کدھر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے ایم وائی جی، کہ اگر بکری نے وہ قرآن کی آیت کھا لی تو پھر قرآن محفوظ کیسے ہے؟ سب سے پہلا اعتراض آپ یہ لکھ لیجئے کہ قرآن پھر محفوظ کیسے رہا؟ ٹھیک ہے، بالکل یہ کسی کے بیک گراؤنڈ میں آواز آ رہی ہے یار، ان کو میوٹ کر دو۔ ایم وائی جی ذرا میوٹ کریں اپنے آپ کو پلیز، اور اعتراضات سن لیجئے سارے۔ جی جی، جناب۔ تو سب سے پہلا اعتراض جو ہے وہ قرآن پھر محفوظ نہیں رہا اگر سر مجھے قرآن کوئی میں آواز سکلنگ نہیں آ والے رہی ہے، میں پھر بھی میوٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ آواز نہیں آ رہی ہے تو سب بات تو آپ سے ہی ہو رہی ہے، تو مطلب کیا ہوگا پھر؟ ایڈم آپ بول کے دیکھو، پھر آپ شاید آپ کی آواز آ جائے سر ہم کو۔ آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے، تو ایم وائی جی نہیں، آپ کو آپ کی آواز آواز کیوں آ نہیں رہی ہے آ کیا رہی؟ ان کو پوچھو، آپ کی آواز ان کو آ رہی ہے کیا پوچھو۔ مجھے کسی کی آواز، کیول آپ کی آواز آ رہی ہے اور کسی کی ہاں آواز تو نہیں ایڈم آ آپ رہی ہے۔ بتا دو، اعتراض آپ بتاؤ۔ اچھا جی، اعتراضات ایم وائی جی یہ ہے، پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ والی وہ جو آیت ہے
وہ تو بکری کھا گئی تھی. یہ اصل میں قرآن کی آیت تھی جو بکری کھا گئی, جو ہم نے لائیو سٹریم کے شروع میں دکھایا, آپ جا کے ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ والی آیت کے اوپر ریفرنس یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے ام سلیم کو کہا گیا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ سکل ہم, اس کو سکلنگ کرنے کا کہا گیا, ٹھیک ہے. تو پھر اگر ہم دیکھیں کہ عائشہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی کر رہی تھی, میں آپ کو ایک اور حدیث دکھاؤں, یہ دیکھیے ذرا, یہ دیکھیے ایم وائی جی, میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں اور اس کو پڑھنے لگا ہوں. عائشہ نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کیا. یا ریلیٹڈ ٹو می فرام مالک, مالک سے یا نے ریلیٹ کیا فرام نائف دیٹ سلیم ابن عبداللہ ابن عمر انفارمڈ دیٹ عائشہ, عائشہ ام المومنین, جی جو جی عائشہ بولیے ہے, بولیے. جو مدر آف مومنین ہے, sent him جی away while he was being nursed to his sister خلطوم. تو عائشہ چونکہ بہت چھوٹی تھی, ان کی چھاتیاں ابھی اتنی بنی ہوئی نہیں تھیں, وہ جس بندے کو اپنے پاس آنے دینا چاہتی تھی ان کو پہلے اپنی بیٹی, اپنی بہن ابو بکر کی ایک اور بیٹی خلطوم کے پاس, بنت ابی بکر صدیق کے پاس بھیج دیتی تھی, اور کہتی تھی سکل ہم 10 times so that he could come in and see me, تاکہ یہ آئے اور مجھے دیکھ سکے, میرے ساتھ بات کر سکے. سلیم نے کہا کہ خلطوم نرسڈ می 3 times, کہ کلثوم نے مجھے 3 دفعہ نرس کیا, چھاتی سے دودھ پلایا. اینڈ دین کلثوم فیلٹ ill, اور پھر کلثوم جو ہے وہ بیمار ہو گئی, ٹھیک ہے. پھر وہ بیمار ہو گئی, جب وہ بیمار ہو گئی تو میں نے انہوں نے مجھے صرف 3 دفعہ نرس کیا تھا. She had only nursed me 3 times. I could not go in to see عائشہ, میں نہیں جا سکا عائشہ کو دیکھنے, because کلثوم did not finish for me the 10 times suckling, کیونکہ کلثوم نے مجھے 10 دفعہ سکل نہیں کرایا. سو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی بیس کے اوپر, جو کہ بکری کھا گئی, اور اس واقعے کی بیس کے اوپر جو کہ محمد نے دیا, جو کہ میں نے آپ کو صحیح مسلم سے دکھایا, وہ اس کو پریسیڈنس لیتی تھیں. اور جو بھی کوئی شخص ان کو ملنے آتا تھا, اس کو پہلے وہ اپنی بہن کلثوم کی طرف بھیج دیتی تھی کہ جاؤ کلثوم سے دودھ پلوا کے آؤ, چھاتی سکل کروا کے آؤ, اور پھر میرے پاس آنا. اور یہ ہمیں بھی حدیث میں ملتا ہے, یہ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے. سر میں کچھ بولوں؟ سر آپ ہی تو بولیں سر. دیکھیے میں نے کہا کہ ابھی تک تو میں نے جو پڑھا وہ مجھے کچھ اول جلول ہی لگ رہا ہے. باقی تو اب وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, وہ تو میں نہیں جانتا. جب تک اس کو اسٹڈی نہیں کروں گا میں نہیں بتا سکتا. رہ گئی بات کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بکری کھا گئی. میں نہیں کہہ رہا سر, سوری سر, آپ کی احادیث کہہ رہی ہیں. یہ دیکھ لیں, چلیے میں وہ ٹھیک ہے. بھی دکھا دیتا ہوں, میں وہ بھی آپ پڑھ لیں تاکہ کوئی وہ شک کو شبہ نہ رہے بیچ میں. یہ دیکھیں سر, یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اس کی بلکہ اردو ٹرانسلیشن یہاں پہ سننا.com پہ موجود ہے, میں اردو کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں, رجم کی آیتیں اور بڑی عمر کے, جی ایڈم مجھے اجازت ملے گی بھائی؟ آئی ایم ریئلی سوری کہ بہت بہت شارٹ مہربانی وقت سر. کے لیے میں آیا کیونکہ ٹریولنگ کر رہا ہوں. سر کوئی ہاں مسئلہ بھائی, نہیں سر, آپ ٹریول کریں سر, بہت مہربانی آپ کا آنے کا سر. ہاں, نو ہارڈ فیلنگ برو. نہیں سر, بالکل نہیں, ہرگز نہیں سر, بہت شکریہ. اوکے, ہاں چلو میں سر, بعد میں. تھینکس الاٹ ایوری ون. اینڈ جی مائی ویو جی, بس ایک سجیشن یہ ہے کہ اس پہ تحقیق کریے, اور اگر واقعی میں آپ کے اندر سچائی کی تڑپ ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ سب چیزیں آپ کو غلط لگے گی, اور پھر آپ بھی ان چیزوں سے باہر آئیں گے, اور شاید ہماری ٹیم میں ایک دن جڑ جائے. تو پلیز تھوڑا ریسرچ کریے گا اس بارے میں. چلیے دوستو, بہت بہت شکریہ, گڈ بائی. سر بہت بہت شکریہ ہمارے ساحل بھائی کا, بہت اچھے ایک ایکس مسلم ہے ہمارے ساتھ. تو مائی جی, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ آپ نے کہا کہ بہت اول فول یہ لگ رہا ہے, لیکن یہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے 10 آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیتیں اتری, اور یہ دونوں آیتیں کاغذ پہ لکھی ہوئی تھی, میرے تخت کے نیچے تھی. جب نبی اکرم کی وفات ہوئی تو ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے, ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی, ٹھیک ہے نا. کیا آپ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ بکری کھا گئی؟ سر جی عائشہ بول رہی ہیں تو مجھے بلیو کرنا پڑے گا نا. میری لائیو سٹریم کا آج کا ٹاپک کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پریزرو نہیں ہے,
وہ آپ ایک لوگوں کے مسلمان جو ہیں وہ غلط بولتے ہیں کہ قرآن پرزرو ہے، اور یہ پہلی حدیث کا آج ریفرنس دے رہا ہوں، اس کے اوپر ہم 5-6 سٹریمز کریں گے. ایک ٹھیک ہے، آپ کیجئے، بے شک بہت اچھی بات ہے، کیجئے آپ. میں جو کہہ رہا ہوں خالی اتنی سی بات ہے کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بکری کھا گئی؟ سر کھا گئی ہوگی سر، بکری کاغذ کھا آپ کا جاتی ہے نا. اوپینین جانا چاہتا ہوں میں، آپ کا اوپینین جانا چاہتا ہوں. سر میرا اوپینین میٹر ہی نہیں کرتا نا. میں نے 1000 دفعہ یہ مومنوں کو بولا ہے. کیا آپ کا اوپینین یا میرا اوپینین میٹر کرتا ہے کسی حدیث کے آگے؟ اچھا چلیے، آپ نہیں بول پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ نہیں کھل کے بولنا چاہ رہے، کوئی بات نہیں. کیا مطلب؟ لیکن ہلو میں اس کا جواب دیتا ہوں. جی اکبر صاحب. ہلو 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 ہاں میں جی، اس کا جواب دیتا ہوں. ایک منٹ سر، پہلے میری بات پوری ہو جانے دیجیے پلیز. اکبر صاحب رک جائیں ذرا، لیٹ ہم سے ہز پیس. جی بتائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں سر ہم، کہ فرقے واریاں جو شروع ہیں، ہم، بہتر آپ جانتے ہیں کتنی فرقے واری ہو چکی ہے. فرقے واری کیوں ہے؟ کچھ غلطیوں کی وجہ سے، کچھ کتابوں کی وجہ سے. اگر پوری ٹوٹل ایک ہی چیز ہوتی تو فرقے واری نہیں ہوتی، سمجھ ایک ہی ہوتی تو فرقے واری نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. یہی وجہ ہے کہ فرقے واری ہو رہی ہے. تو آنکھ بند کر کے کسی بھی چیز کو یقین کر لینا، اور لوگ یقین کرانے کے لیے نام کس کا لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسی کا نام لیں گے. اب اس میں نام لینے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی شک نہیں کرتا، بولا فٹ سے یقین کر لیا، ایسی بات میں ہو جواب جاتی دوں. ہے. ایک سیکنڈ اکبر صاحب رک جائیں سر، آپ ہولڈ یہی رکھیں، ہولڈ رکھیں. جی. یہی وجہ ہے کہ پہلے تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اس کے بعد میں اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. نہیں اگر صحیح ہے، کسی اینگل سے نہیں صحیح لگ رہا ہے، تو پھر اس کو ڈینائٹ کر دینا چاہیے. اچھا میں اب آپ سنیے ذرا، یہاں پہ آپ نے جی کافی تمہید باندھی. میں نے یہ ایک حدیث دکھائی، لیکن میں نے اس جی حدیث میں ابھی صرف یہ بڑے آدمی کی، بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے والی آیتوں کے بارے میں ایٹ لیسٹ 5 حدیثیں رکھی ہیں آپ کے سامنے. جی. صحیح اچھا یہ مسلم ایک سے، ہی آدمی کا ہے؟ صحیح مسلم سے میں نے رکھی ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، آپ نے میں رکھی، نے میں آپ کو مانتا ہوں اس متوتر چیز سے کو. سر رک جائیں نا، آپ دیکھیں آپ بول رہے تھے، میں کتنا چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، رائٹ؟ ہاں ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، بولے. تھوڑا سا مجھے بھی اب بولنے دیں. میں جی نے جی بولیے. متوتر مالک سے رکھی. ٹھیک ہے. میں نے متوتر مالک سے رکھی، میں نے صحیح مسلم سے رکھی، اور میں نے 3-4-5 حدیثیں آپ کے سامنے ابھی رکھی. ٹھیک ہے. جی بالکل. ان ساری حدیثوں میں پھر میں نے آپ کو دکھایا فتویٰ جو کہ سنی اسکالرز کا جو ہب ہے، جس کو آپ ایجپٹ کہتے ہیں، جس میں ہب ہے جو جہاں سے آپ کے تمام سنی اسکالرز تمام دین سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی وہاں کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ فتویٰ لگایا ایجپشن مسلمانوں کے اوپر کہ تم عورتیں جو دفاتر میں کام کر رہی ہیں وہ دودھ پلائیں اپنے تمام لوگوں کو جن کے ساتھ تم جاتی آتی ہو. دکھایا وہ فتویٰ؟ آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا تو ریوائنڈ کر کے دیکھیے گا. وہ آن لائن سیٹلائٹ ٹی وی کے اوپر وہ فتویٰ کاسٹ ہوا ہوا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ واحد حدیث ہے، یا یہ اچھا صرف واحد ہے اور یہ صرف ایک فرقہ واریت کے اوپر ہے؟ دیکھیں شیعہ اسلام کو سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے. سنی اسلام کی اگر بات کریں تو یہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، متواتر قسم کے لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹنس دی ہے. اور اگر آپ ٹھیک کو ہے. نہیں پتا تو آپ جا کے سر نہیں سیکھیے. نہیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا خالی کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم جس نظریے سے ابھی دیکھ رہے ہوں، تصدیق کرنے کے بعد میں، تحقیق کرنے کے بعد میں ہو سکتا ہے وہ نظریہ چینج ہو جائے. سر آپ ایسا کیجئے کہ اس کے اوپر تحقیق کریں، اور وہ جی نظریہ میرے پاس اگلے سیٹرڈے کو، اگلے ہفتے والے دن لے کے آئیے. ہاؤ اباؤٹ بالکل، دیٹ؟ یہی اسی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ابھی دیکھیے ابھی اگر ایک تک مثال. ہاں، ابھی جی تک جو میرا ہے نا، ابھی تک جو جی. میرا تحقیق ہے وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہے، اور میری جو تحقیق ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو. اور آپ نے کہا کہ یہ بڑا گندا لگ رہا ہے، اور یہ بڑا برا لگ رہا ہے، اور بڑا ٹیٹی لگ رہا ہے. میں آپ کے اس بات سے اتفاق کرتا ہوا آپ کو بولتا ہوں
کہ جائیے تحقیق کیجئے اور تحقیق کرنے کے بعد میرے پاس آئیے. ہاں بالکل، میں نے وہی چیز کہا کہ میں تحقیق کر کے پھر اس کے بعد میں کچھ اپنا دے سکتا ہوں اوپینین. پرزینٹ ٹائم کے لیے میں اس میں جب کچھ میں نے کیا ہی نہیں تو میں کیا اس کو کہہ سکتا ہوں. رہ گئی بات جہاں تک میں ابھی تک میں نے سمجھا ہے آپ کے کہنے کے مطابق. ہلو، جی جی آپ کے کہنے کے مطابق میں نے ابھی تک جہاں تک سمجھا ہے، میرے خیال سے، خیال میں اپنا ایک نہیں، وہ خیال نہیں بتا رہا بتانا. ہوں. نہیں سر، خیال نہیں بتانا پلیز. خیال سر، خیال پہ قیاس کے اوپر اسلام نہیں چلتا، آپ کو پتا ہے اس بات کا. ہاں میں وہی قیاس جا پہ رہا تھا اسلام نہیں کہنے، چلتا. ہاں، قیاس پہ میں اسلام نہیں وہی جا رہا چلتا. تھا کہنے. اسلام چلتا ہے اسلام چلتا ہے اسکالرس کے اوپر اور اسکالرس کی انٹرپریٹیشن آف حدیثوں کے اوپر اور قرآن کے اوپر. سر قیاس نہیں چاہیے سر. میں نے قیاس کیا یہاں پہ میں آپ کے سارے مسلمان جو علماء ہے نا وہ مجھے یہاں پہ کوٹنا شروع کر دیں گے کہ تو نے قیاس کیسے کر دیا. تو اس لیے قیاس نہیں چلتا سر. نہیں، آپ نے جو کہا ٹھیک ہے. ایک چیز اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا جی کہ قرآن جو ہے کسی اسکالر کے اوپر جو سر چھوڑ دیں اسلام قرآن کی ہے وہ بات نہیں، کسی، ابھی چھوڑ دیں سر. میں کسی مجھے قرآن کی نا بات نہیں کر رہا ہوں، سوری. ہلو، میں میری غلطی سے نکل گیا وہ چیز. اسلام جو ہے نا کسی اسکالر پہ نہیں چلتا. میرے کہنے کا مطلب اتنا ہی تھا بس، اور کچھ بھی کس نہیں. پہ چلتا ہے؟ میں قرآن کی آیتوں کی ٹرانسلیشن اور ان کی تشریح اپنے مطابق کر سکتا ہوں. اگر آپ بہتر لفظ استعمال کر رہے ہیں اور پوری طرح سے صحیح سمجھ کر کے صحیح سمجھ رہے ہیں، آپ اس کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں، تو بالکل آپ اس کو کر سکتے ہیں. لوگوں نے کیا کیا، یہی تو کیا ہے. اچھا، میں آج اپنی کتنے، مرضی سے بہتر لفظ، میں اگر بہتر لفظ استعمال نہ کروں، گندے والا لفظ استعمال کروں تو بھائی میری مرضی آپ ہے نا. اب تو میری مرضی ہے. آپ نے مجھے قیاس اوپن کر دیا کہ میں اپنے قیاس سے سمجھوں، میں اپنے دماغ سے سمجھوں. تو پھر تو میرے ہاں، لیے میری مرضی میری مرضی. پھر آپ اس کون کے لیے ہوتے ہیں میری ضروری ہے، اپنی مرضی تھوپنے کی؟ نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جس لینگویج میں آئی ہے آیت، اسی لینگویج کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. پھر اس لینگویج کا جو بھی میننگ ہے آپ لکھیے. آپ اوکے. اپنی اس میں، ہاں میرا کہنے کا مطلب خالی اتنا ہے. اب قرآن جو ہے کیول عربی میں نہیں ہے نا، کیول عربی میں نہیں ہے قرآن؟ کیول عربی میں نہیں ہے نا. کس میں ہے؟ عربی ہے، ارامک ہے، ہیبرو میں عربی ہے، اور تینوں. ایرامک اور ہیبرو میں ہے. جی اچھا سر، یہ جی اگر میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں عربی کے اندر ہوں، عربی لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اس کو سمجھ سکے، ہاں، تو بے پھر اس کا شک، کیا مطلب ہوگا؟ بے شک عربی میں ہے، اچھا بے شک عربی میں ہے، لیکن ہر جگہ عربی ہی کیول نہیں ہے. اچھا کہیں کیا کہیں ہے؟ ارامک لینگویج کا بھی استعمال کیا گیا ہے، کہیں کہیں اچھا ہیبرو کا بھی لینگویج استعمال کیا، لیکن وہ ٹوٹل چونکہ عربی میں ہی آیا ہے، لیکن لینگویج جو ہے نا ہوں وہ وہاں سے اٹھائی گئی ہے. اچھا تو جی. اور میرے ایک بھائی چیز، ایک سیکنڈ اور یہاں ایک پہ، چیز میں، یہاں پہ ایک تھوڑی سی چیز میں، ایک چیز، ایک سیکنڈ. ایک چیز اور ہے کہ قرآن کیول ظاہر نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ظاہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے، باطن بھی ہے. باطن بھی ہے، یعنی کہ غلط ہے؟ دونوں. باطن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. اچھا چھپا ہوا ہے. سر آپ کی آواز غائب ہو گئی. ایم وائی جی آپ کی آواز غائب ہو گئی. محمد جی آپ کو آواز آ رہی ہے ایم وائی جی کی یا میری؟ ہیلو. اوکے، لائیو سٹریم میں لوگ جو ہیں ان کو آواز آ رہی ہے میری؟ کیونکہ ایم وائی جی کی تو آواز غائب ہو گئی ہے. تو کیول ظاہر سمجھیں گے تو کچھ کا کچھ کہیں گے، ہوں ہوں. لیکن اگر باطن کو بھی سمجھیں گے تو ایگزیکٹ وہی کہیں گے جو کہہ رہا ہے. اچھا کہ سر، قرآن کو، آپ مجھے ذرا یہ کوئی قرآن کی آیت دیں گے جس میں بتایا ہو کہ قرآن ظاہر بھی ہے اور قرآن باطن بھی ہے؟ جی بالکل. مثال کے طور پہ آپ آیت قرآن کی کوئی پہلی سورہ، پہلی آیت لے لیجئے. پہلی سورہ کی پہلی آیت، وہ تو ہوں، پہلی لکھیں گے تو وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا. نہیں، پہلی سورہ بقرہ. اچھا وہ تو دوسری سورہ ہوئی نا سر. نہیں، دوسری کہاں ہوئی بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہر کام میں کہتے ہیں، ہم ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے کہتے ہیں. اچھا
اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو، جی بولیں. قرآن کی جو پہلی سورہ ہے نا، آپ کے میجر سکالرز اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ علم شریف میں جو پہلی سورہ ہے وہ بسم اللہ ہے. پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کو 1 دکھا رہا ہوں یہاں پہ، یہ دیکھیں 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم شریف کی آیتوں کو 7 بنانے کے لیے، علم شریف کی آیتوں کو 7 بنانے کے لیے سر قرآن یہ جو تو ہے آپ وہ پہلی آیت کو بسم اللہ سے ظاہر سورہ کرتا ہے. صرف سورہ سورہ فاتحہ کی. فاتحہ کی بتا. ہاں جی سورہ صرف فاتحہ سورہ کی بات. فاتحہ کی، کیونکہ انہوں نے سورہ فاتحہ کو 7 آیتیں پورا کر کے دکھانا ہے تو وہ بسم اللہ کو پہلی آیت کے اندر ڈالتے ہیں، سورت کے اندر ڈالتے ہیں، اور کسی میں نہیں ڈالتے. لیکن اینی ہاؤ آپ کو شاید اس کا نہیں پتا تھا. ہم چلے جاتے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں سورہ 2 میں چلے جاؤ. یہ دوسری سورہ سر کھول دی آپ کے سامنے جناب. پہلی آیت پہلی آیت پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ سر. الف اب آپ لام پڑھ رہے جی سر. ذالک الکتاب لا ریب یہ تو فیہ. دوسری آیت میں چلے گئے آپ. میں پہلے ہی بات کر رہا ہوں سر. یہاں سے اب یہ جو الف لام میم ہے ہوں، پہلی آیت، ہاں جی پہلی آیت یہاں اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ سر آپ اس کا بتائیں گے کیا سر. ٹرانسلیشن ہے؟ سر آپ بتائیں سر. میں تو بتاؤں گا ہی لیکن پہلے آپ بتائیے. سر میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ سر بتائیے. کیوں آپ کے سامنے ہے، آپ اس کا ٹرانسلیشن کرنا بہتر جانتے ہیں، بتائیے. سر جی ابھی میں سر یہ دیکھیں ابھی چلے تفہیم القرآن سید ابو علا مادودی نے لکھا ہے جی الف لام میم. جی صاحب جی آپ بتائیے. میں خود بھی تو وہی کہہ رہا ہوں الف لام میم. سر میں نے ٹرانسلیشن بتا دی، اس کی ٹرانسلیشن ہے الف لام میم. یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے. سر لکھا ہوا انہوں نے تفہیم القرآن سید ابو المادودی. بڑے ہی جاہل بندے ہیں اگر ان کو نہیں پتا تھا. کسی بہت ہی نے بھی بہت ہی قرآن ڈنگر میں ہیں یہ بہت ہی غلط لوگ ہیں یار، جاہل لوگ ہیں. اوکے ڈاکٹر اسرار کو بھی لے لیتے ہیں. اوکے یہ کون ہے؟ تفسیر عثمانیہ کو بھی لے لیتے ہیں. 3 بندوں کو لے لیا. شیخ الہند محمود الحسن کہہ رہے ہیں الف لام میم. بیان القرار ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہے ہیں الف لام میم. سر اب آپ بتا دیں جی. سر الف لام میم یہ ہے کیا؟ کیا ہے سر؟ کیا ہے؟ کیا ہے سر؟ الف لام میم کتاب ہے. اچھا اور کون سی کتاب ہے؟ اس کا جو ڈیفینیشن جو ڈیٹیلز ہے اس کی آگے کی آیات میں ہے. اچھا الف جی لام میم کتاب ہے اور ڈیٹیل جی اس جگہ پہ. اچھا جی بتائیے سر. اس کے آگے کی. ہوں ہاں ہوں اور یہ وہ کتاب ہے، یہ الف لام میم وہ کتاب ہے ہوں جو حضور کے قلب پہ نازل ہوئی. اچھا جی سر اس کا ایک بات بتائیے کہ اس کا آج کے جی ٹاپک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس کے آج کے ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں نے کہا کہ قرآن 2 چیزیں ہیں، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، تو آپ نے کہا تو میں نے وہی چیز بتا دیا اور کچھ بھی سر نہیں، میں نے بس آپ کو اتنا ہی. صرف یہ بتایا تھا، پوچھا تھا کہ قرآن آپ نے بتا دیا کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اب جی ظاہر اور باطن آپ نے مجھے دکھایا نہیں. ٹھیک ہے کچھ قرآن اگر غائب ہے اور پتہ نہیں ہے کسی کو بھی تو نہیں وہ نہیں تو نہیں غلط بات ہو گئی. پھر آپ نے کہا قرآن جو ہے وہ عربی میں نہیں ہے. اچھا یہ جی ایک اور شاب آ گئے ہیں ہمارے